بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان آمد میں بھی کافی وقت باقی ہے، لیکن جو ان کی آمد کے یعنی جو 21 اکتوبر کا جو اعلان کیا گیا ان کی وطن واپسی کا، اس تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، اسی طرح ان کی آمد جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نت نئے تبصروں اور تجزیوں اور بیانات اور تنقید کے ساتھ جو ہے متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ جو اس وقت ہیں نگراں حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک بیان داغ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاز سے اترتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی اتنی بڑی نفری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جہاز سے وہ اتریں گے اور ان کو بآسانی گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن نگراں وزیر داخلہ کو یہ بیان دینا بڑا مہنگا پڑ گیا، اور پوری نون لیگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو کچھ دنوں پہلے تک جو پی ڈی ایم کی حکومت کے وفاقی وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سرفراز بگٹی کو شیخ رشید کا جو ہے وہ حشر جو ہے یا جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی شیخ رشید بھی وفاقی وزیر داخلہ رہے، اور جب شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے تو بڑے وہ دعوے کرتے تھے، بڑے پرجوش ہوتے تھے۔ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے انہوں نے کینسل کر دیا تھا، اور بہت بڑے بڑے اعلانات اور بڑے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ تا حیات وزیر داخلہ بن چکے، تو بڑی بڑی بڑکیں جسے کہنی چاہیے کہ وہ شیخ رشید صاحب مارا کرتے تھے۔ اور آج شیخ رشید صاحب بالکل جیسے جس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ بل میں کون سے بل میں وہ چلے گئے یا کس میں کہاں وہ چھپ گئے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وہ گرفتار بھی ایسے ہیں، سب کی گرفتاریاں تو ایسی ہوتی ہے کہ کم از کم فوٹیج بھی ان کی گرفتاری کی ہوتی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کوئی مزاحمت ہوتی ہے یا ان کی گرفتاری کا باقاعدہ پتہ چلتا ہے، لیکن ابھی تک شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کس طرح اور عمل میں آئی اس کی کوئی فوٹیج بھی ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شیخ رشید صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں، ان کا کوئی بیان جو اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ لیکن شیخ رشید کے بعد آنے والے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہ موجودہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو یہ دھمکی ضرور دے رہے ہیں کہ وہ شیخ رشید کا جو حشر ہے یا جو کچھ ہوا ہے یا جو شیخ رشید کے ساتھ، تو رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ سرفراز بگٹی کو شیخ رشید کا انجام جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر صرف رانا ثناء اللہ ہی نہیں بلکہ جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، اور باقاعدہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں مرکزی اور نگراں حکومت کے، ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ انہوں نے یوں نہیں ایسا کہا تھا، ایسا نہیں ایسا کہا تھا، اور جو کچھ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا اگر وہ مجرم ہوئے۔ تو میرا خیال ہے اس میں اگر مگر کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب بحیثیت مجرم جیل سے نکالے جانے کے بعد بیماری کی صورت میں علاج کی غرض سے جو وہ لندن گئے تھے، تو وہ ان کی پوزیشن اب تک موجود ہے کہ وہ مجرم ہیں، وہ جیل میں تھے، جیل سے گئے تھے، تو اب اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بات کہنے میں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں، یا قانون کے مطابق ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بالکل جیل سے وہ گئے تھے، ان کو اس وقت تک کوئی ریلیف نہیں ملا تھا، اور ابھی تک کسی عدالت سے انہیں کوئی ریلیف ملا ہے۔ لیکن ریلیف تو جب ملے گا کہ جب وہ آ جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، عدالت میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے، پھر جو عدالت فیصلہ دے۔ ابھی تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن نہ جانے کیوں وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی، ان کو جو ہے وہ وضاحت کرنی پڑی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی کا الزام بھی ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، اور زیادہ تر نون لیگ کے اس میں وزراء ہیں، اور جو آئندہ کا جو سیاسی جو مستقبل ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ اور نواز شریف سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے یہ عندیہ دے دیا اپنے ایک بیان میں کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ یہ بات انہوں نے اس طرح کہی ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نہ ہوئی اور پھر بھی الیکشن ہو گئے تو وہ الیکشن جائز ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ہونے نہ ہونے سے الیکشن کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا بیان ہے نگراں وزیر اعظم صاحب کا،
اور یہ بالکل بڑا واضح اعلان معلوم ہوتا ہے کہ جناب آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی اس انداز میں الیکشن لڑتے ہوئے. لیکن جو پی ٹی آئی کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن بے معنی ہوں گے. ان الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جس میں پی ٹی آئی شامل نہ ہو یا پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے, وہ الیکشن بے معنی ہوں گے, ان کی کوئی اہمیت. بالکل درست بات ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ جماعت جو کل تک ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی, جبھی تو اقتدار میں تھی, اور دو جماعتیں جو بڑی جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, وہ ظاہر ہے کہ اقتدار میں نہیں تھیں, ان کے پاس وہ نمبرز نہیں تھے. تو وہ جو پہلے نمبر پہ جو جماعت تھی پی ٹی آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے, اور اس کے الیکشن میں حصہ نہ لینے پر جو ہے وہ الیکشن بھی کہلائے جائے. لیکن کاکڑ صاحب کا جو یہ بیان ہے, یہ ایک طرح سے جھکاؤ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرف ہے. تو ایک تو یہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو گئی. دوسری جانب عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. یعنی اب عمران خان صاحب بھی باقاعدہ ان سیاسی قیدیوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن میں آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ بھی اڈیالہ جیل میں رہے. پہلے عمران خان صاحب کے لیے یہی کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو بغیر کوئی جیل گئے وزیر اعظم بن گئے. بات تو درست تھی, اور بغیر کوئی یعنی انہوں نے کوئی کا سیاست کا جو بھی تھا اتنا بڑا تجربہ ان کو حاصل نہیں تھا. لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ نہیں, میں نے بڑی 22 سالہ جدوجہد کی ہے, اور اس 22 سالہ جدوجہد میں بھی جب ان کو اقتدار ملا تو نظر یہی آیا, پتہ یہی چلا کہ انہوں نے اس 22 سال کی جدوجہد میں کوئی سیاسی سبق جو ہے وہ سیکھا ہی نہیں, بلکہ سیکھنا تو دور کی بات ہے, پڑھا ہی نہیں. اس لیے کہ پورے 3.25 سال کے اقتدار میں عمران خان صاحب کوئی ایسا ایک کام بھی نہیں کر سکے جو ایک سیاستداں کو, ایک سیاسی وزیر اعظم کو, ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کو ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تو وہ بآسانی پاس بھی ہو گئی. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت سے کی یہ بہت بڑی غلطی قرار دی گئی تھی کہ جناب آپ نے ان کے خلاف, یعنی اچھی خاصی جو مقبولیت تھی اس وقت وہ نون لیگ کی مقبولیت تھی پنجاب میں. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جتنے ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے تھے, اور کراچی میں بھی جو الیکشن ہوا تھا, کراچی میں تو خیر نون لیگ نہیں جیتی تھی, پیپلز پارٹی کے جو ہے عبدالقادر مندوخیل جیتے تھے, لیکن پنجاب میں سارے ضمنی الیکشن نون لیگ جیت رہی تھی. تو اس طرح نون لیگ کی مقبولیت تھی. لیکن وہ مقبولیت عمران خان کی حکومت ختم کر کے, عمران خان کے خلاف باقاعدہ ایک بیانیہ بنا کر عمران خان کو باقاعدہ لیڈر بنانے میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات جو سینیٹر ہے سید مشاہد حسین صاحب انہوں نے بھی کی ہے کہ پی ڈی ایم کا اور جو سابق جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ کا, ان کا بڑا کردار ہے. اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں نے جیل نہیں کاٹی, وہ گرفتار نہیں ہوئے, وہ جیل نہیں گئے, انہوں نے سختیاں نہیں سہی. جتنی بھی جو صورتحال ہے, گو کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں یہی کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا تھا, پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ سے باقاعدہ دیکھتے تھے کہ جی وہ ان کو کہیں ایسی کوئی سہولت تو نہیں ملی جس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. یعنی اس طرح تک کی ذاتیات تک پر وہ اتار رہے تھے. تو بہرحال آج کسی بھی حکومت کو, وہ کہ نگراں حکومت ہے, اگر نواز شریف کی بھی ہوتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو پچھلی حکومت نے کیا, اس لیے کہ پھر وہ کبھی اقتدار میں نہیں ہوں گے اور پھر اپوزیشن میں ہوں گے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ میوزیکل چیئر ہے کہ آج آپ اقتدار میں ہوں گے تو کل پھر اپوزیشن میں ہوں گے, آج اپوزیشن میں ہوں گے تو کل پھر اقتدار میں ہوں گے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اگر جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. بالکل, اگر ان میں عوام اگر انہیں منتخب کریں گے, ان کی مقبولیت تو ابھی تک برقرار ہے. تو اب یہ تو الیکشن بتائے گا کہ ان کی مقبولیت برقرار ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ الیکشن نہیں بھی ہارے, الیکشن نہیں بھی جیتے, تو آئندہ کوئی ظاہر ہے جب بھی الیکشن ہوں گے تو وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو وہ اپنی, چونکہ آنے والی جو بھی حکومت جو ہے وہ تو کہا جا رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی ہوگی, نواز شریف صاحب کی ہوگی. لیکن آنے والی حکومت جو موجودہ معاشی بحران ہے, جو سیاسی بحران ہے,
جو عوام پر جو مہنگائی کے روز ایک نیا بم جو ہے وہ پھوڑ دیا جاتا ہے، عوام کے اوپر بم گرا دیا جاتا ہے، اس کو کم بھی نہیں کر سکتی. ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب مہنگائی ختم نہیں کر، اس لیے کہ یہ ساری حکومتیں جو ہیں یہ سب صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. ان کے تو محلات جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں. یہ جب حکومت میں نہیں ہوتے تو اپنے بیرون ملک محلات میں رہتے ہیں. ہاں، عمران خان کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اس کے پاس چانس ہے، اس کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ جیل میں رہنا پسند کر رہا ہے، ملک سے باہر جانا پسند نہیں کر رہا. یہ بات اور ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی اس سے آ کر ملنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ باپ سے بچے نہ ملنے آئیں تو، لیکن وہ کن کے لیے، یعنی جس کے اگر بچے بھی اس سے اتنی محبت نہ کر رہے ہوں کہ وہ باپ سے ملنے کے لیے اس ڈر سے پاکستان نہ آ رہے ہوں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہ ہو جائے، وہ بیچارہ قوم کے لیے مر رہا ہے کہ جس کے بچے اس کو جو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری جانب جو جماعت اسلامی ہے اس کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر. صحیح معنوں میں جو ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے اس وقت وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کر رہے ہیں. کیونکہ بقیہ جماعتیں جو ہیں وہ تو حکمراں جماعتیں رہی ہیں. وہ کیسے کوئی وعدہ کر سکتی ہیں، وہ کیسے کوئی عوام کے حل کی، مسائل کے حل کی بات کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ چند دنوں پہلے تک تو حکومت میں تھی. انہوں نے کون سا عوام کا مسئلہ حل کر دیا؟ تو کوئی بھی جماعت جو کراچی میں اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر بھی کہے، کراچی کے مینڈیٹ کی دعوے دار بھی کہے، لیکن وہ حکومت میں تھی. حکومت میں رہ کے عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکی. تو اب اس کے جو دعوے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بالکل خالی برتن کی آواز والے ہو سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی چونکہ اقتدار میں نہیں رہی فی الحال، جو ماضی قریب کے اندر جو عمران خان کا دور گزرا اس میں بھی، اور جو پی ڈی ایم کا دور گزرا اس میں بھی، تو جو سراج الحق صاحب ہیں وہ بہرحال جو ہے ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ڈٹے ہوئے ہیں. اور گورنر ہاؤس کے باہر انہوں نے کے پی کے میں دھرنا دیا، پشاور کے گورنر ہاؤس پہ، اور اب انہوں نے سندھ کے گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے. لیکن جو ایک لڑائی ہوئی تھی، سیاسی لڑائی جسے کہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے مابین، وہ اگلے ہی دن دوستی میں بدل گئی. کامران ٹیسوری صاحب ادارہ نور حق پہنچ گئے، اور ایک گفتگو میں کامران صاحب نے یہ بھی کہا نجی گفتگو میں کہ جناب میری لڑائی کب تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوستی ہو گئی ہے، یہ جو ایک دوسرے پہ جو مخالفانہ بیانات کے جو بم برسا رہے تھے وہ تھوڑے سے رکے تو ہیں، لیکن کیا وہ جو دھرنے کا جو اعلان ہے سندھ گورنر ہاؤس پر، وہ بھی جماعت اسلامی نے واپس لیا ہے یا وہ اعلان برقرار ہے اور دھرنا ہوگا؟ اور وہ جو جماعت اسلامی کا نعرہ ہے نا کہ دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، تو وہ نعرہ جو ہے وہ صرف نعرہ ہی رہے گا یا حقیقت بھی بنے گا؟ تو یہ بھی چند دنوں میں ظاہر ہے کہ صورتحال واضح ہو جائے گی. دوسری جانب جو وابڈا کا محکمہ ہے وہ بجلی کی چوریاں بڑی پکڑ رہا ہے. کچھ جب سے لوگ بجلی کے بلوں، زائد بلوں کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں، سراپا احتجاج بنیں، تو وابڈا کو خیال آ گیا ہے کہ الیکٹرک کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں جی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو بجلی چوری ہو رہی ہے، ابھی تک کسی بجلی چور کو کوئی ایسی بڑی سزا سامنے نہیں آئی. سزا جو ہے، ہاں ریکوریاں سامنے آ رہی ہیں جیسی تیسی بھی ہیں. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی 10 ارب کی ریکوری ہو گئی، تو بھائی کہاں ہے وہ 10 ارب؟ کیا اس 10 ارب کا جو ریکوری ہوئی ہے، جب بجلی کی چوری جو آپ نے پکڑی ہے، روکی ہے، اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ عوام کے بجلی کے بلوں میں کوئی کمی آئی ہے، کوئی ریلیف آیا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے صرف اخباری بیانات، صرف سیلف پبلسٹی جسے کہتے ہیں، اور صرف عوام کی وہ جو ایک طاقت تھی، جو احتجاج کا جو ایک زور تھا، اس کو توڑنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا، جبکہ عملی طور پر اس کا فائدہ عام آدمی کو کہیں ملتا نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھنے والی ہے. جب یہ خبر بہت زیادہ پھیلی عوام میں تو لوگوں میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بے چینی، غصہ کہ جناب اب کیا ہوگا. یعنی پیٹرول آپ نے 300 350 کے قریب تو پہنچا دیا، اور کتنا پہنچائیں گے؟
تو اب کہا جاتا ہے کہ جی 1 اکتوبر سے پہلے یعنی 30 ستمبر تک بڑی گرم مطلب خبریں تھیں، قیاس آرائیاں تھیں. تو ان قیاس آرائیوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے باقاعدہ اوگرا اور حکومت اور نگراں وزیر یہ سب بیان دے رہے ہیں کہ جناب آپ قیاس آرائیاں نہ کریں. یہ جو ریٹ بڑھانے کا معاملہ ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، وہ تو اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا، 30 ستمبر کا ہوگا. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شور مچا ہوا تھا، وہ جو لوگوں میں جو بے چینی تھی اور لوگ ظاہر ہے کہ بالکل ایک نئے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے جو شور مچا رہے تھے، تو لوگوں نے، حکومت نے ان کی ایک تسلی تشبیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے. اور جس طرح کا عندیہ دیا گیا ہے وزیر توانائی کی طرف سے بھی اور دوسرے جو ادارے ہیں متعلقہ ان کی طرف سے بھی، تو یہ کہا گیا کہ جی وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تو بڑی ہیں، عالمی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، وہ کیسے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ 30 ستمبر کو قیمت، یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. بنیادی چیز ہے نیت، جو ان کی بالکل ٹھیک نہیں ہے نگراں حکومت کی بھی، اور جو اوگرا جیسے ادارے اور وہ ادارے کے ملبہ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ 30 ستمبر تک کہہ دیں گے کہ جناب حالات ہی ایسے ہیں اور جو مہنگی بجلی بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، یہ سب قصور گورنمنٹ کا ہے. جی جتنی بھی آج تک عوامی سیاسی حکومتیں رہی ہیں، یہ سارا قصور ان کا ہے کہ انہوں نے جس طرح فرنس آئل سے جو بجلی بنانے کا کام، پھر جو انہوں نے جو IPPs کے جو معاہدے، یہ سب فراڈ جو ہے، یہ سارا انہوں نے اپنے کک بیکس کے لیے کیا. اور ان کے کمیشن وہ آج تک کھا رہے ہیں. اور وہ معاہدے جی وہ کوئی قرآن یا حدیث کے معاہدے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. یعنی عوام جو ہے ختم ہو جائیں، بجلی کا بل دے دے کے وہ مر جائیں، خودکشی کر لیں، لیکن وہ معاہدے ختم نہیں ہو سکتے. وہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر ہیں معاہدے. تو ایک تو یہ صورت ہے، دوسری جانب یہ ایک اچھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا کہ جناب جو US ڈالر ہے اس کی قیمت جو ہے مسلسل کم ہو رہی ہے، روپے کی قدر بڑھ رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس ڈالر کی کمی کا عوام، وہ جو روزمرہ کی جو اشیاء استعمال کرتے ہیں، جو وہ روٹی کھاتے ہیں، دال، چینی، آٹا، یہ ساری بنیادی ضرورت کی چیزیں کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. ساری باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں، کپڑے پہننا اور دوسری جو ہے وہ سب چیزیں بات کی بات ہیں، لیکن انہیں صبح گھر سے نکلنا ہے روزی روزگار کے لیے، تو وہ ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے. ٹرانسپورٹ نے کرائے بڑھا دیے ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے. پھر جہاں وہ چینی، آٹا اور دالیں اور پیاز اور ٹماٹر خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ چونکہ سبزی منڈی سے لا رہے ہیں تو وہ کرائے بڑھ گئے ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. تو ساری چیزیں سے تو وہ ڈالر کی جو قدر جو کم ہوئی ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ بالکل مصنوعی ہے اور اس کا فائدہ بھی اشرافیہ کو ہو رہا ہے، عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا فائدہ آخر کب شروع ہوگا. تو ہم عام آدمی کو انتظار ہی رہے گا کہ وہ کب مستفید ہوں گے کسی بھی قسم کے فائدے سے، اور ساری مراعات اور ساری رعایتوں سے اور ساری عیاشیوں سے جو ہے وہ حکمراں ہمیشہ مستفید ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. عوام کل بھی محروم تھے، آج بھی محروم ہے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں بھی شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.